نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن پاک شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیسی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کو لے کر۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر ہونے تک۔ شب قدر میں 2 چیزیں ہیں۔ شب قدر فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی عظمت والی رات کے ہیں، اور اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، یعنی 83 سال۔ اگر کسی آدمی کو یہ رات مل جاتی ہے، اس میں عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک رات مل گئی 83 سال، دوسرے سال بھی مل گئی 166 سال، تیسرے سال مل گئی 249، اور اسی طریقے سے آپ اگر 10 راتیں زندگی میں پا لیتے ہیں تو 830 سال عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا شب قدر یعنی عظمت والی رات۔ بقول ابو بکر وراق، اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، آسمان دنیا پر قرآن کریم کو یک بارگی میں اتار دیا گیا۔ جس پیغمبر پر اترا وہ عظمت والا، جس امت کے لیے اترا وہ عظمت والی، جس نے اتارا وہ عظمت والا۔ عظمت ہی عظمت ہے، یہ بات علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ دیگر تفاسیر میں لکھا ہے اسی رات فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے، اسی رات آدم کا مواد جمع کرنا شروع کیا، اسی رات بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، اسی رات آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات رزق، بارش، زندگی، حتیٰ کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نکل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اس سال، یعنی قدر والی رات۔ تقدیر ایک بہت گہرے معنی والا لفظ ہے۔ تقدیر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تو بارش کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم اس میں ایک ایک قطرے کا حساب رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں، ایک ایک ذرے کا حساب رکھتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ تقدیر ایک ایسا سلسلہ ہے، تقدیر ایک ایسی گہری بندش ہے جس سے زمین و آسمان بلکہ کل جہان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک لگے بندھے سلسلے کے تحت ہوتا ہے۔ اس رات میں کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نقل کیا گیا ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے رات جو ہے طلوع فجر تک رہتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ تمام رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک، جب تک کہ فجر شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے انوار و برکات جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ یہ رات نورانی ہوتی ہے، چمکدار ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں فرشتے جو آسمانوں کی حفاظت پر مامور ہیں وہ شیطانوں کو انگارہ نہیں مارتے، یعنی جو بھی شیطان وہاں جاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس رات اس کا پیچھا نہیں کیا جاتا۔ اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ اس رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب خصوصی طور پر اللہ کی تجلیاں زمین والوں پر ہوتی ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ کڑوا پانی بھی، حتیٰ کہ سمندر کا پانی بھی اس گھڑی میٹھا ہو جاتا ہے۔
انوارات کی کثرت ہوتی ہے، اس رات میں کتے کم بھونکتے ہیں، گدھے کم بولتے ہیں. یہ تفسیر سابع میں لکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب قبر ہر بھی سنتا ہے، جن بھی نہیں سن سکتے، انسان بھی نہیں سن سکتے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب سنتی. حدیث پاک میں یہ بھی بات آئی ہے کہ کتے اور گدھے شیطان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور مرغ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اس رات خیر اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، شر اور فساد کی بندش کر دی جاتی ہے. جب یہ چیزیں شیاطین کو دیکھتے نہیں تو بھونکیں گی کیسے؟ یہ خاص نشانی ہے. حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اس بارے میں پختہ طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رمضان کو ہوتی ہے. اس میں ایک خاص نکتہ یہ ہے، سورہ قدر کے جو کلمات ہیں وہ 30 ہیں. رمضان کے مہینے میں روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اور سلام ان کا جس سے مراد شب قدر ہے، اس کا نمبر 27واں ہے کلمات. بعض حضرات 27ویں کے قائل ہیں. ابن عربی کہتے ہیں لیلۃ القدر جس کے حروف 9 ہیں، لیلۃ القدر اس صورت میں 3 بار آیا ہے، اور 3 کو 9 سے ضرب دیں گے تو تعداد 27 ہوگی. تو ابن عربی کا ایک نظریہ ہے، وہ اپنے کشف کی بنیاد پہ ایک کلیہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماہ رمضان کے آخر میں اگر جمعہ اکائی راتوں میں مثلاً 25، 27، 29 میں آ رہا ہو تو جمعے کی پہلی والی رات میں شب قدر ہوا کرتی ہے. ابو حسن شاذلی یہ صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں. حزب البحر ان کی دعاؤں کی کتاب ہے، پوری دنیا میں وہ وظائف کے طور پر پڑھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک اگر ہفتے کے دن شروع ہو رہا ہے تو شب قدر 23ویں شب ہوگی. اگر اتوار کے روز شروع ہو رہا ہو تو 29 کو، اگر پیر کو شروع ہو رہا ہو تو 21 کو، اگر منگل کے روز شروع ہو رہا ہو تو 25 کو، اگر رمضان جمعے کو شروع ہو رہا ہو تو لیلۃ القدر 27ویں کو ہوتی ہے. جب کوئی خاص اہم موقع ملتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ہو، اخروی لحاظ سے ہو، تو اس کے اعمال اور اس کی ترجیحات بھی الگ ہوتی ہیں. اس رات میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر مل جائے میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یہ مانگو. اس کے علاوہ اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں ہیں، کاروبار کے لیے، بیماروں کے لیے، مسلمانوں کی جو حالت زار جا رہی ہے، کفر میں جو پسرے ہیں ان کے لیے مانگیں. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، ان کے فضائل بہت بڑے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے صرف موت کو عبور کرنا باقی ہے. یعنی جو آدمی سے پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کا ثواب بتایا گیا، اور سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کا ثواب بتایا گیا، سورہ نصر کو چوتھائی قرآن بتایا گیا، سورہ یاسین کو 10 قرآنوں کے برابر قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ کثرت سے استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے آہوازاری ہونی چاہیے. انسان وہ چیز مانگے جو اللہ سے مانگنے کا حق ہے، جو بھی ہو، اس میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. جو مانگ سکتا ہے، جو دل میں آتا ہے، اپنا دل کھول کر رکھ دے. اللہ تو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن بہرحال دیا اس سے جاتا ہے جو مانگتا ہے. اگر اس کی تقسیم پہ ہے پھر رونا دھونا بند ہونا چاہیے، اور اگر اس کی تقسیم پہ نہیں مانگو، وہ تو کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور جو آدمی نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ذکر اذکار ہیں. اپنے علماء سے، ائمہ کرام سے، مساجد میں علماء کرام سے پوچھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان سے استفادہ کریں، ان سے دعائیں کروائیں، ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ دین کے علم بردار ہیں. ان کے ساتھ نجات ہے، ان کے ساتھ خیر ہے.
وہ ورثۃ الانبیاء ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی انہوں نے مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے، تو وہ اس قابل ہیں کہ آپ کو راہ بتائے. اسے شب قدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 83 سال سے افضل. اب میں نے بتایا کہ جو آدمی 10 راتیں اس میں گزار لیتا ہے اسے 800 سال سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے. یہ تو صرف 10 راتیں. اگر آدمی 40 سال عبادت کرے اور یہ رات ملتی رہے تو اس انسان کی عبادت بھی ہزاروں سال پر محیط ہو سکتی ہے. کنز العمال کی ایک حدیث ہے، جو انسان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. دوسری روایت میں ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے، اس آدمی کو شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے. جو ہم ہلا گلا کرتے ہیں، جاگنا مقصود ہوتا ہے، نہ عبادت کرتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا موبائل پر لگے ہوتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں. بھائی مقصد آج ساری رات جاگنے کا یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اگر نشاط اور رغبت کے ساتھ 2 گھنٹے جاگا جائے، وہ ساری رات فضولیات سے، اکتاہٹ سے، وہ بہتر ہیں 2 گھنٹے. 1 گھنٹہ جاگ لو، کچھ بھی نہیں، 2 رکعت نفل ہی پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہی پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہی پڑھ لو. اس ساری رات سے جس میں گول گپاڑا ہو، جس میں واہیات باتیں ہوں، جس میں طرح طرح کی لغویات ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے، وہ افضل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.